رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے نا، تو اللہ کے رسول کے زبان پر جو سب سے آخری لفظ نکلا ہے الصلاۃ، 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 میرے امتیوں نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ اس مال پر لعنت بیچ دو جو آپ کو نماز سے روک رہی ہے، اس اولاد پر لعنت بیچ دو جو آپ کو نماز سے روک رہی ہے، ان دوستوں پر لعنت بیچ دو جو آپ کو نماز سے روک رہی ہے، ان رشتہ داروں پر لعنت بیچ دو جو آپ کو نماز سے روک رہی ہے۔ وہ محسن، وہ اللہ جس نے آنکھیں دی ہے، جس نے آنکھیں دی ہے، یہ ہمارے درمیان ایک یہ نابینا بٹھا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھو یار، یہ ابھی یہاں پر غسل کر رہا تھا، تصور کی دنیا میں جا کر اللہ کی قسم مجھے رونا آیا۔ میں نے کہا اللہ آپ نے آنکھیں دی ہے، اللہ آپ نے زبان دی ہے، اللہ آپ نے صحیح وجود دیا ہے، اس اندھے کی اللہ کیا زندگی ہوگی؟ اللہ یہ اپنے ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوگا، اللہ یہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوگا، اللہ اس دنیا کے رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوگا، اللہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں انسان کی شکل کو دیکھوں۔ اللہ آپ نے انسان کو بنایا کیسا ہے؟ اللہ آپ نے اس دنیا کا وجود کیسے پیدا کیا ہے؟ اللہ میں تو سنتا ہوں درخت ہے، درخت ہے، درخت ہے، اللہ درخت ہوتا کیسا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اللہ۔ تو یار ہمیں اللہ سے شرم نہیں آنی چاہیے؟ وہ اللہ جس نے صحیح آنکھیں دیے، جس سے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو، اس اللہ کے لیے ہم ایک سجدہ نہیں کر سکتے، ہم اس اللہ کے لیے 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، 10,000 20,000 کے نوکری کے لیے اپنے سیٹ کے سامنے، اپنے باس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے، جی صاحب کیا کروں، یہ سر ابھی ہو جائے گا، ٹائم پر پہنچ جاؤں گا، شکایت کا موقع نہیں ملے گا، آپ کو میرے طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، 20,000 کے لیے اپنے مالک کے ہر نخرے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ جس اللہ نے کروڑوں اربوں روپے کی آنکھیں دیے، کروڑوں اربوں روپے کا دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اس اللہ کے لیے 5 وقت کا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ یار بڑے نمک حرام نہیں ہیں ہم لوگ، بڑے آرام خور نہیں ہیں ہم لوگ؟ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بیٹا امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، ماں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے، باپ کا بھی نیند اڑ جاتا ہے، مال میں دکان میں 1000 لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، پورے گھر کا نیند اڑ جاتا ہے، مگر وہی بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر میں بھی نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ خوش ہے، زور میں نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ خوش ہے، عصر عشاء مغرب میں کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ کے دل پر کوئی قیامت ہی نہیں گزرتا ہے، میرا اولاد ہے، اللہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ مؤذن اذان کرتا ہے، اذان دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ارے اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے چو صاحب بلا رہا ہے، اللہ کی قسم تمہارے دونوں پاؤں نہیں ہوں گے، گھسیٹ کر تانے جاؤ گے، ایسے چو صاحب نے بلایا ہے۔ ڈی سی صاحب بلا رہا ہے، خدا کی قسم اندھے ہوں گے تب بھی ٹھکرے مارتے ہوئے ڈی سی آفس پہنچو گے۔ ڈی سی صاحب نے بلایا ہے، او ڈی سی نے کیا دیا ہے تجھے، ایس ایچ او نے کیا دیا ہے تجھے؟ صرف اس کا خوف ہے، اس کا عہدہ ہے کہ وہ اعلیٰ افسر ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ ملے گا۔ بدبخت انسان، جس اللہ نے آپ کو وجود دیا ہے، آنکھیں، آنکھ، پاؤں، دل، یہ آپ کو دیا ہے، اس اللہ کا آپ کوئی احسان نہیں مانتے ہو۔ مؤذن بولتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے سننے والے، کان لگانے والے، کاروبار میں مصروف، دفتر میں مصروف، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ مجھے کامیابی دکان میں نظر آتی ہے، مسجد نہیں آؤں گا۔ اللہ مجھے کامیابی ملازمت کرنے میں نظر آتی ہے، مسجد نہیں آؤں گا۔ اللہ مجھے کامیابی اولاد کے پالنے میں نظر آتی ہے، میں نہیں آؤں گا مسجد۔ اللہ مجھے کامیابی مال کمانے میں نظر آتی ہے، آپ 100 دفعہ اذان دے دو، اے اللہ آپ 100 دفعہ اس مؤذن سے کھلوا دو، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ ہم نہیں آئیں گے، بات ختم۔ بات کیا ہے؟ ختم۔ 5 وقت اذان سنتے ہو، مسجد نہیں آتے ہو، اس بات کا تو یہی مطلب ہے، اللہ مجھے نماز میں کامیابی نظر ہی نہیں آتی ہے تو میں کیا کروں گا نماز پڑھ کے؟ مجھے
نماز میں کامیابی نظر آتی ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا آ کے مسجد میں؟ یار یہ لوگ پھر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ لوگ پھر چاہتے ہیں یار مجھے سکون ملے، یہ پھر چاہتے ہیں میرا اولاد میرا فرمانبردار بنے۔ یار جس اللہ نے آپ کو وجود دیا ہے، جس اللہ نے آپ کے اوپر کروڑوں احسانات کیے، اس اللہ کے لیے آپ 5 وقت کا نماز نہیں پڑھ سکتے ہو یار۔ بھائی اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ آپ نے 24 گھنٹے میرے سامنے سجدہ ریز رہنا ہے، صرف کھانے پینے کے لیے آپ نے اٹھنا ہے تاکہ آپ زندہ رہ سکے، پھر بھی ہم اللہ کے اس احسان کو ہم نہیں بلا سکتے۔ مگر وہ اللہ کہہ رہے کاروبار کرو، اولادوں میں مصروف ہو جاؤ، کماؤ، زندگی گزارو، خوشیاں مناؤ، مگر وہ اللہ کہہ رہے یار جب اذان سنو تو میرے سامنے آؤ، میں آپ کا رب ہوں، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، میں نے 9 ماہ آپ کو اپنے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق پہنچایا ہے، میں نے آپ کو پیدا کیا، آپ بچے تھے، میں نے آپ کو لڑکپن میں پہنچایا، لڑکپن میں جوانی میں پہنچایا، آج آپ جوان ہیں، طاقتور ہیں، خوبصورت ہیں، مال ہے، کما رہے ہو، میں نے سب کچھ آپ کو دیا، مگر میں اللہ کے اوپر اتنا حق نہیں رکھتا ہوں کہ میرے گھر کا مؤذن کہے آؤ نماز کی طرف؟ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ نماز کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف آتے ہی نہیں ہو۔ اس سے بڑی بدبختی ہو سکتی ہے؟ بھائی اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے ایسے دوستوں پر لعنت بھیج دو۔ کیا کرو؟ لعنت بھیج دو بھائی۔ کس کے لیے؟ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ یہ میرا دوست ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ مجھے بھی روک رہا ہے، اللہ بھی نمازی ہے، اللہ دعوت دیے پھر بھی نہیں پڑھتا ہے، اللہ اس کرۂ عرض پر اس سے بدبخت انسان کوئی بھی نہیں ہے، اللہ میں آپ کے لیے اس سے دوستی توڑ رہا ہوں، نفرت کر رہا ہوں، لعنت بھیج رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری بھی نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ ایسے کاروبار پر لعنت بھیج دو، تھوک دو، ایسے ملازمت پر لعنت بھیج دو جو آپ کو نماز سے روک رہی ہے۔ آپ کو کس چیز سے روک رہی ہے؟ نماز سے روک رہی ہے۔ لوگ بڑے دلائل دیتے ہیں، او مولانا یار اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ وہ بدبخت انسان، بے شرم انسان جو نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، آپ سفر میں ہو معاف نہیں ہے، گھر میں ہو معاف نہیں ہے، بیمار ہو معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ اگر آپ بستر پر ہو، نہ آپ کا ہاتھ ہل سکتا ہے نہ پاؤں ہل سکتا ہے، پھر بھی شریعت کا حکم ہے کہ آپ آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو گے۔ چلو بھائی نماز کی طرف، یار وہ کپڑے خراب ہے، کپڑے خراب ہے، کیا ہو گیا کپڑوں کو؟ بھائی وہ کپڑے خراب ہے، وضو نہیں ہے، بس آ رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ آپ جاؤ، یہ آپ کا قبرستان، اللہ کی قسم ہزاروں ایسے جوان، لاکھوں ایسے لوگ خاک میں مل گئے جو یہ بات کر رہے تھے کہ کل سے شروع کروں گا، جو کیا کہہ رہے تھے؟ کل سے شروع کروں گا۔ بھائی مٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے، موت کا جب وقت آتا ہے پھر اللہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں بھائی کل سے شروع کرو گے، چلو 10 دن پڑھو پھر آپ کو اٹھا لو۔